جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد کیا کر سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن پہلی چیز، تحریک انصاف کے حوالے سے اکثر دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہر طبقے میں وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، ان کو بہت زیادہ ووٹ پڑا، لیکن اب ایک ایسا سروے سامنے آیا ہے جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی زیادہ مقبول ہیں۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، جیو نیوز کی خبر ہے۔ اس خبر کے مطابق ناخواندہ طبقے نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ جی ہاں جی، جو ان پڑھ لوگ ہیں، اب میں جاہل تو نہیں کہوں گا، یہ مناسب بات نہیں ہے، ان پڑھ ناخواندہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ناخواندہ شخص جو ہے وہ جاہل بھی ہو۔ اور دوسرا پھر ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کی تعلیم کی سہولیات کا فقدان ہے، غربت ہے، بہت کچھ ہے، لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اینی وے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن خبر یہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے پی ٹی آئی اور ناخواندہ طبقے نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ یہ ہے جناب سروے کے مطابق، میں تھوڑا سا آپ کو خبر یہ پڑھ کے سناتا ہوں، جیو نیوز کی یہ خبر ہے۔ گیلپ پاکستان کے ایگزٹ پول سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں تعلیم یافتہ نوجوانوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اصل میں ان کی تعلیم کا کیا فائدہ، یہ کلٹ بن گیا نا۔ دیکھیں جو تحریک انصاف کو جنہوں نے ووٹ دیا تعلیم یافتہ ہے وہ، پر ہیں تو کلٹ ہے نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے سینئر صحافی کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، اگر کہتے ہوں گے تو درست ہی کہتے ہوں گے، پر اینی وے یہ پڑھے لکھے جو کلٹ ہے اس نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو۔ گیلپ پاکستان کے تازہ ترین سروے کے مطابق تعلیم یافتہ نوجوانوں میں تحریک انصاف، جبکہ ناخواندہ اور مڈل پاس ووٹرز زمین پر جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو زیادہ حمایت کر رہے ہیں۔ مطلب زمینی حقائق یہ ہیں کہ جو پڑھا لکھا ووٹر ہے اس میں پی ٹی آئی مقبول ہے، اور مڈل پاس اور جو نیم ناخواندہ قسم کے لوگ ہیں ان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے، ان کو زیادہ مقبولیت مل رہی ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں بار بار پی ٹی آئی والے کہ جی ہم ہر طبقے میں بہت مقبول ہیں، ہماری بڑی مقبولیت ہے، نہیں جناب، آپ نہ ان پڑھ لوگوں میں آپ بالکل جو ہے، اور وہ مڈل پاس ووٹروں میں بالکل آپ مقبول نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے 41% ووٹرز میں سے 18 سے 24 سال کے ہائی سکول یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان شامل ہیں، جبکہ نون لیگ کو اس طبقے کے صرف 21% نے ووٹ دیا۔ اچھا، سروے کے مطابق جو ہے بیچلرز ڈگری اور ماسٹرز ڈگری رکھنے والوں میں 35% پی ٹی آئی کے ووٹر، نون لیگ کو 15% اور 10% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا کہا۔ تو مطلب یہ جو 35% ہیں یہ کلٹ ہیں، باقی وہ جو دوسرے ہیں وہ صحیح جمہوری لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اچھا، ادھر ناخواندہ افراد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ نظر آیا۔ ان پڑھ لوگوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی زیادہ مقبول ہے، 29% نون لیگ اور 23% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، جبکہ پی ٹی آئی کو 21% ناخواندہ افراد کا ووٹ ملا۔ سروے کے مطابق مڈل پاس افراد ہیں، 21% انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، جبکہ 26% نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور 15% نے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ووٹ وغیرہ دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک یہ جو طبقہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے، نیم خواندہ جو طبقہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ہے۔ تو اب اگر کوئی آپ کو آ کے یہ کہے نا کہ جی وہ عمران خان بڑا پاپولر ہے، وہ جی ادھر بھی یونیورسٹی میں نعرے لگ رہے تھے، تو آگے سے آپ اس کو یہ سروے دکھا سکتے ہیں۔ جناب یہ ایسی بات نہیں ہے، ان پڑھوں میں یہ 2 جماعتیں زیادہ پاپولر ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ فیکٹس ہیں، سروے ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ گیلپ کا سروے ہے جس کو جیو نیوز نے رپورٹ کیا۔ اچھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی گزشتہ روز ہی ایک خبر کے 4 حلقے جو ہیں ان کے کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جس کا ذکر بھی کیا، اس میں میاں صاحب کا حلقہ بھی ہے، اون چودھری کا حلقہ بھی ہے، ایک لاہور کا حلقہ ہے، اسلام آباد کا اور پشاور کا حلقہ ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ اس حلقے کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے جو فارم 45 ہیں وہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ منصور صاحب نے بھی ایک ولاگ بنایا، اور وہ ای سی پی کے فارم 45 اور یاسمین راشد صاحبہ کے فارم 45 انہوں نے دکھائے۔ اس کے اندر بہت ساری جو مبینہ رد و بدل ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، وہ اس کو انہوں نے رپورٹ کیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میاں صاحب کے لیے مشکل کریٹ کر سکتی ہے اگر یہ حلقہ کھل گیا۔ ہاں، اگر میاں صاحب سیاست میں زیادہ
متحرک نہ رہے, چلے گئے لندن چلے گئے, انہوں نے کوئی بہت زیادہ بیانات نہیں دیے, وہ ٹی وی پہ بہت زیادہ انٹرویوز نہیں دیے, تو پھر لگتا ہے کہ شاید جو ہے چیزیں اتنی آگے نہ جائیں, اس لیے کہ پھر وہ ایک بندہ لائم لائٹ میں نہ ہو تو لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بیک گراؤنڈ میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حلقہ کھلنے میں دیر لگ جائے, اس لیے کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کی نظر نہیں پڑے گی نا ان کے اوپر کہ میاں صاحب تو نہ سامنے آ رہے ہیں نہ کوئی بیانات دے رہے ہیں. لیکن اگر وہ بہت زیادہ سامنے آئے, بہت زیادہ بیانات دیے, تو پھر وہ جو ان کے پی ٹی آئی والے اور دیگر جو بھی مخالفین ہیں وہ کہیں گے حلقہ کھولو حلقہ کھولو. پر یہ جو حلقہ ہے یہ میاں صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی اور اب اس حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اچھا, ایک چیز میں نے رمضان کے حوالے سے آپ سے شیئر کر دی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل بھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی, تو جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اس وقت پاکستان میں پریشان ہیں, اور ان سب کی کوشش تھی کہ رمضان سے پہلے سودا سلف خرید لیا جائے. کیوں کہ جی رمضان میں تو مہنگائی ہو جائے گی. یہ وہ رمضان ہے جو برکتیں لے کے آتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا یہ مہینہ تاکہ ہم برکتیں سمیٹ سکیں. لیکن ہم کیسی بدقسمت قوم ہے کہ اس کے اندر جو ہی آتا ہے تو جو غریب شخص ہے اس کو برکت ملنے کے بجائے وہ بیچارہ پریشانیاں اس کو ملتی ہیں. وہ کس وجہ سے ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس کو برکتیں دے رہی ہے, اس کے عبادات کا اس کو ثواب بھی ملے گا, اس کا اجر بھی اس کو ملے گا. لیکن ایز اے معاشرہ جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو کھجور پہلے 10 روپے کی ہے وہ ہم 20 روپے کی کر دیں گے, جو شربت پہلے 30 کا ہے وہ ہم 50 کا کر دیں گے, ہر چیز میں ہم مہنگائی کر دیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران برے ہیں, ہمارے جو ادارے صحیح کام نہیں کر رہے, وہ پرائس کنٹرول نہیں کر رہے. بھائی ہمارا اپنا کوئی ضمیر ہے؟ آپ مغرب میں دیکھ لیں, کرسمس آتی ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کرسمس آئے گی, چیزیں سستی ہوں گی تو ہم خریدیں گے. ایون کہ اب مغرب میں 20-25 سال سے برطانیہ میں رہ رہا ہوں, مغرب میں میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں, فیکٹ بتا رہا ہوں کہ مغرب میں بھی اب جب رمضان آتا ہے تو بڑی بڑی جو سپر مارکیٹس ہیں وہ چیزیں سستی کر دیتی ہیں. وہ چیزیں جو مسلمان کنزیوم کرتے ہیں, وہ چیزیں جو مسلمان کھاتے ہیں, جو وہ روزوں میں استعمال کرتے ہیں, وہ اسپیشل سیکشنز بنا دیتے ہیں کہ جناب رمضان پیکج یا رمضان آفر, یہاں پہ یہ چیز سستی ہو گئی ہے. تو یہ مغربی ممالک میں حالت ہے. لیکن اپنے ملک میں ہماری یہ حالت ہے, چھوڑ دیں اس میں گورنمنٹ کو, چھوڑ دیں آپ پرائس کنٹرول کے اداروں کو, چھوڑ دیں آپ انتظامیہ کو, چھوڑ دیں آپ عدلیہ کو. ہم ایز اے قوم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں خود بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہر چیز ہم مہنگی کر دیتے ہیں. کیا یہ وہ اسپرٹ ہے رمضان کا جس کے تحت جو ہے ہمیں یہ رمضان سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یا پھر ہمیں جو ہے اپنے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے, سوچنے کی ضرورت ہے. صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہنا, سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا, انتظامیہ کو برا بھلا کہنا, اداروں کو برا بھلا کہنا, وہ تو آپ کہتے رہیں, ضرور کہیں جناب, لیکن کچھ ہمیں اپنے کردار کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی بھی اور ساتھ ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا جو کردار ہے وہ مناسب ہے, کیا ہم ایز اے پروڈکٹیو شہری اس معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ رمضان کی ایک میں نے چھوٹی سی آپ کے ساتھ مثال شیئر کی کہ ہر سفید پوش انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ جناب میں سودا سلف کس طرح خریدوں گا. اور اس کے بعد عید آنی ہے, جو جوتا 500 روپے کا ہے وہ آپ کو 2000 کا ملے گا, جو 2000 کا ہے وہ 4000 کا ہو جائے گا. کیوں؟ عید آ گئی ہے. کیا یہ اسپرٹ ہے جس کے تحت ہم یہ جو ہے یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ کیا اس طرح ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ تو یہ بڑا کوشچن ہے جو کسی اور سے آپ نے نہیں کرنا, کسی سے نہیں کرنا, کسی باہر جا کے نہیں کسی سے کرنا, اپنی ذات سے کرنا ہے. چاہے آپ دکاندار ہیں, چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ نے سوچنا ہے کہ کیا میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں یا نیگیٹیولی کر رہا ہوں. یہ اپنے آپ سے اپنے کوشچن کرنا ہے اور ہم سب نے کرنا ہے. اچھا جی, پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا ملک بھر میں, ہم نے دیکھا لوگ باہر نکلے. اس کے بعد جو لاہور میں ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا, پولیس نے گرفتاریاں کی. آج بہت سارے گرفتار کیے ہوئے لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا. حافظ فرحت عباس جو ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو بھی ہتھکڑی لگا کے پیش کیا گیا. وہ بھی آئے وہاں پہ پیشی پہ, یہ سامنے آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا, لطیف کھوسا کو گرفتار کیا گیا. کیا اب سلمان اکرم راجہ کو نہیں پتا کہ آئین اور قانون میں ان کے کیا رائٹس ہیں؟ کیا وہ کوئی قانون توڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی ماورائے آئین کوئی بات کر سکتے ہیں؟ قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ اب وہ ایک ملک کے نامور وکیل ہیں لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اتنی زیادہ انٹالرنس دکھائی جا رہی ہے سیاسی حکومت کی جانب سے, مریم بی بی کی حکومت کی جانب سے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. اچھا, اب وفاق میں کابینہ آ رہی ہے,
اس میں بھی محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا ہے جی، اور وہ جو پوری لسٹ آئی اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، اس میں محسن نقوی صاحب کا نام بھی ہے، دیگر اس میں حضرات کے نام بھی ہیں، خواجہ آصف صاحب کا نام ہے، احسن اقبال صاحب کا نام ہے، رانا تنویر حسین کا نام ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام ہے، چودھری صالح صاحب کا نام ہے، عبدالحلیم خان صاحب کا، جی ہاں جی، عبدالحلیم خان جو علیم خان ہیں ان کا نام ہے، جام کمال صاحب کا نام ہے، امیر مقام صاحب کا نام ہے، اویس احمد خان لغاری صاحب کا نام ہے، عطا تارڑ صاحب کا نام ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں ایم کیو ایم والے، کیسر احمد شیخ صاحب ہیں، میاں ریاض حسن پیرزادہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، مصدق ملک صاحب ہیں، اور جو انٹرسٹنگ نام ہے جی احد خان چیمہ صاحب کا نام ہے، اور محسن رضا نقوی، جی ہاں جی، محسن نقوی جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے ان کا نام بھی ہے۔ اب پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پہ غیر جانبدار حکومت نے آ کے نگراں سیٹ اپ نے آ کے انتخابات کروانے تھے، اس صوبے کا جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے، وہ جو نئی حکومت بنی ہے ان انتخابات کے نتیجے میں اس کی کابینہ میں وفاق میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ نے پورا وہ جو نگران والا کانسیپٹ ہے اس کی تو آپ نے جئی تئی پھیر دی، اس کو تو آپ نے ٹوٹلی مار دیا کہ یہ مطلب پھر تو آپ اس کانسیپٹ کو ختم کر دینا کہ کیوں آپ نے نگراں لے کے آئے۔ اگر آپ نے نگراں وفاقی وزیر داخلہ کو بلوچستان کا چیف منسٹر بنانا تھا، اگر آپ نے پنجاب کے نگراں چیف منسٹر کو وفاق میں اپنی کابینہ میں لانا تھا، تو پھر یہ نگران تو غیر جانبدار تو نہ ہوئے نا، ان کی غیر جانبداری کے اوپر پھر تو سوال اٹھ گیا۔ پھر تو یہ جو پورا عمل کیا جاتا ہے کہ جی اس حکومت کو ختم کر رہے ہیں اب کیونکہ غیر جانبدار حکومت آئے گی، نگران حکومت، تو وہی اگر نگران حکومت اگلے سیٹ اپ کے اندر عہدے لینا شروع ہو جائے تو وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا۔ اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو نگران والا ایک کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ نگران آتے ہیں اور وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اس کو جو ہے نا، اس کی جو آخری وہ جو سانسیں وہ لے رہا تھا، میرے خیال میں اس کو وہ سانسیں بھی جو ہے انہوں نے وہ بند کر دی۔ محسن نقوی صاحب کی وفاقی کابینہ میں آنے سے یہ جو نگرانوں والا کانسیپٹ تھا وہ بھی ایک طرح سے دم توڑ گیا ہے۔ اب اس کو کمپلیٹلی ختم کر دینا چاہیے کہ جناب جو بھی حکومت چل رہی ہے وہ وہی انتخابات کروائے، اس لیے کہ وہ اگر جیتتے ہیں تو انہوں نے بھی کیا کرنا ہے، جیت کے حکومت میں آنا ہے، کابینہ میں آنا ہے، حکومت بنانی ہے، تو نگرانوں نے بھی اگر یہی کرنا ہے کہ جو جیتیں گے ہم نے ان کے ساتھ جا کے حکومت میں بیٹھ جانا ہے، تو پھر تو ان کی غیر جانبداری کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، مولانا اور پاکستان تحریک انصاف وہ مل کے ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک طرح سے پیرالائز ہو جائے یا ان کے لیے چلنے میں مشکل ہو جائے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، جب وہ ان کی کورٹ میں پیشی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر مولانا نے لانگ مارچ کا جو ہے وہ کہہ دیا، اس لیے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے، ان کا ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ ورکر ہے، وہ ساتھ آتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر جو ہے مولانا اور تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر اکٹھے آ گئے، اگر اکٹھے آ گئے تو حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کل ہوا ہے لاہور کے اندر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر تھے، اب اس میں آپ شامل کر لیں مولانا کے ورکر کو بھی اور یہ سارے آ جائیں اسلام آباد میں، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ اب اگر شہباز شریف صاحب نے مولانا کو اسٹریٹ ایجیٹیشن سے روکنا ہے تو ان کو کسی طریقے سے قائل کرنا پڑے گا، اس کا حصہ بنانا پڑے گا، لیکن مولانا کی جماعت کے جو اپنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے دور کرنا چاہیے، ادروائز ہماری سیاست کو نقصان پہنچے گا۔ یہ مولانا کی جماعت کے ایک اپنے بندے نے مجھے بتایا، سینئر لیڈر نے مجھے بتایا کہ ہم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس سسٹم سے سائیڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو کے پی کے میں رزلٹ آئے، جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لوگوں کے اندر اس وقت جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے، نون لیگ کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو اب اگر مولانا اور پی ٹی آئی مل کے کوئی احتجاجی تحریک چلاتے ہیں، جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت اور دیگر یہاں پہ لوگ نکلے ہوئے تھے اسلام آباد میں آگے پیچھے، اب اس میں آپ مکس شامل کر لیں JUIF کا بھی، تو وہ کافی زیادہ مسائل بنا سکتے ہیں حکومت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ جی مولانا سے تو اس معاملے پہ ہم
بات کر سکتے ہیں، لیکن دیگر جماعتوں سے ہم اس معاملے پہ بات نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی وہ بڑا پروٹیسٹ ہوتا رہا، مریم بی بی لانگ مارچ لے کے آئیں، بلاول لانگ مارچ لے کے آئیں، لیکن ان کا ایشو یہ رہا کہ وہ کبھی بھی پاپولر عوامی سپورٹ حاصل نہیں کر سکے، اس وجہ سے حکومت کو زیادہ اثر نہیں پڑا۔ مولانا بھی آئے ادھر، آ کے لانگ مارچ انہوں نے کیا، آ کے دھرنا دیا، حکومت نے کہا جی ان کو سہولتیں دی جائیں، یہ یہاں پہ بیٹھے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ پاپولر سپورٹ اس طرح نہیں تھی۔ اب اگر عمران خان کی پاپولر سپورٹ اور مولانا کی اسٹریٹ پاور یہ اکٹھی ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ سکون سے چل سکے، یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کو، اور میں کافی حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے غالباً کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا سے رابطے بھی کر رہی ہے، بات بھی کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کوئی مل کے کوئی اس طرح کی اسٹریٹ ایجیٹیشن چلاتے ہیں، کوئی اسٹریٹ پالیٹکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو وقت بتائے گا۔ اچھا جی، زرداری صاحب تو صدر بن گئے ہیں، یہ سامنے خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصفہ بھٹو کو فرسٹ لیڈی کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ عموماً جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں، ان کی جو اہلیہ ہوتی ہیں، ان کو فرسٹ لیڈی کا درجہ ہوتا ہے، اور یہ درجہ دیا جاتا ہے اس کے تحت فرسٹ لیڈی کو سرٹن پروٹوکول دیا جاتا ہے، سرٹن ان کو مراد حاصل ہوتی ہیں۔ وہ باہر جب صدر مملکت یا وزیر اعظم جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ بھی جاتی ہیں، ان کو پروٹوکول وہاں پہ ملتا ہے، سرکاری خرچے پہ ان کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ درجہ جو ہے آصفہ بھٹو صاحبہ کو دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول کا باضابطہ پروٹوکول دیا جائے گا، باضابطہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ اب زرداری خاندان کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ وہ ان کو حکومت کے خرچے سے پروٹوکول دلوانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ہمارا ہمسایہ ہے، مودی صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بھی کسی نے نہیں دیکھی، اور ان کے حوالے سے عالمی میڈیا بھی جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے میٹ فرسٹ لیڈی who is clearly getting the second class treatment، کوئی ان کو کچھ نہیں ملتا۔ مودی نے ایک دن یہ بھی بتایا کہ توشہ خانہ سے ایک ایک جو ان کو چیز ملی تھی وہ ساری انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دی۔ کوئی لیگلی خریدتا ہے توشہ خانہ سے یا کوئی جو ہے انلیگلی خریدتا ہے پاکستان کے اندر؟ جو توشہ خانہ کے اندر چیزیں آئی ہیں وہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بہت ساری مثالیں ہیں جو بھارت سے بھی ملتی ہیں۔ پر اینی وے، آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اب خبر آ رہی ہے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو فرسٹ لیڈی کا پروٹوکول دیا جائے گا، اور پھر وہ سرکاری پروٹوکول ان کو ملے گا۔ اب آپ دیکھ لیں اس سے بڑی اور جمہوریت کی کیا فتح ہو سکتی ہے، مطلب کہ کوئی چیز بچے نہ۔ انہوں نے زرداری صاحب نے کہا کہ آپ فرسٹ لیڈی نہیں ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی کوئی مراد یا پروٹوکول ہو وہ ضائع ہو جائے، تو لہٰذا میں اپنی بیٹی کو جو ہے انہوں نے کہا وہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، وہ جاپان گئے ہوئے تھے تو ساتھ آصفہ بھٹو بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ کوئی فیملی انٹرپرائز ہے کیا؟ یہ کوئی فیملی بزنس ہے یا کوئی 24-25 کروڑ پاکستانیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ کسی کو بھی جناب فرسٹ لیڈی ڈکلیئر کر دیں اور ان کو پروٹوکول مل جائے، ان کو جناب ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں؟ کیا پھر جب سسٹم کے اوپر نوجوان آواز اٹھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نظام فیل ہو گیا ہے، اس نظام نے ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کیا، وہ تنقید کرتا ہے، تو پھر آپ کو برا لگتا ہے۔ لیکن آپ کیسے وہ فل کانفیڈنس سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ان کو ڈکلیئر کر دیا، اب جو ہے سرکاری پروٹوکول ان کو ملے گا؟ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہو اور وہ ایسا نہ کریں، لیکن یہ جو خبر ہے یہ مختلف میڈیا ہاؤسز نے رپورٹ کی ہے اور رپورٹ ہو رہی ہے، یہ انتہائی مایوس کن بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، اور یہ پاکستانیوں کے شعور کی توہین ہے، اور یہ ٹوٹل ڈس ریگارڈ ہے۔ یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کی فیصلے کیوں ہوتے ہیں؟ میں کسی ایک جماعت کے اوپر کرٹیسزم نہیں کر رہا، میں نے توشہ خانہ سے تحفے خریدنے کا بھی ذکر کیا۔ لیگلی بھی اگر آپ خرید سکتے ہیں تو آپ کو نہیں ضرورت خریدنے کی کہ 10 کروڑ کا تحفہ اور آپ 2 کروڑ دے کے لے لیں۔ کیوں؟ اللہ نے سب کچھ تو دیا ہوا، اتنے اتنے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زرداری صاحب جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ اس طرح کے فیصلے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ عوام کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ جس نظام کے اندر عوام کی کوئی امپورٹنس نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب ان کے ووٹ کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، تو پھر لوگ اسی طرح عوام کی توہین کرتے ہیں، اسی طرح پروٹوکول آپس میں بانٹے جاتے ہیں، اسی طرح آئینی عہدے آپس میں بانٹے جاتے ہیں کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، میں صدر بن جاؤں گا، میرا نظریہ یہ ہے، تمہارا نظریہ وہ ہے، لیکن ہمارا پروٹوکول جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، تمہیں بھی پروٹوکول ملے گا، مجھے بھی مراد ملیں گی، یہ سب کچھ ہم انجوائے کریں گے۔ اور اس کی وجہ سے عوامی جو وہ ایک ڈسکانٹینٹ ہے وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس کا اکثر ہم ڈسپلے دیکھتے ہیں زرداری صاحب کی جانب سے، دیگر جماعتوں کی جانب سے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 کمروں میں بیٹھ کے کسی کو وزیر اعظم بنا دیں گے، کسی کو صدر بنا دیں گے، عوام کیا سوچ رہی ہے زیادہ میٹر نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ ایک وہ ایسی سوچ ہے کہ جس کو دیکھ کے نا
آہستہ آہستہ عوام کے اندر فرسٹریشن بلٹ ہوتی ہے، پھر وہ بہت کچھ کہتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آگے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں. ان انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ کیسے عوام نے اپنا غصہ نکالا کہ بغیر انتخابی نشان کے ایک جماعت کو جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ بھی ڈال دیا، اس کو سب سے بڑی جماعت کے طور پہ بھی لے کے آگے، حالانکہ وہ جماعت جو ہے ایسے جماعت انتخابات کے اندر بھی نہیں تھی، انتخابی نشان بھی نہیں تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اس لیے کہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے انتخابات سے پہلے کہ جی بی پی جو ہے وہ 15 سیٹوں کے ساتھ یا 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی تھی پارلیمنٹ میں، نون لیگ اتنی سیٹوں کے ساتھ بیٹھی تھی. تو وہ اپنی طور پہ انہوں نے دانشوروں نے بنایا ہوا تھا کہ کیونکہ اس جماعت کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، اس جماعت کے خلاف بڑے جو ہے اس وقت کیسز چل رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں، تو یہ بھی وہی 10-15 سیٹیں لے کے آئیں گے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، ان حالات کے باوجود وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آ جائیں گے. اور یہ وہ جو سوچ ہے نا بند کمروں والی کہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور ہم جوڑ توڑ کر کے حکومت بنا لیں گے، میں صدر بن جاؤں گا، وہ یہ بن جائے گا، یہ اس کی نفی کی ہے عوام نے. ایک طرح سے عوام نے اس کے لیے ایک طرح سے وارننگ شاٹ فائر کی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب ایسا نہ کریں. مغرب میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کے اوپر عوام کی رائے کو ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے، حکومتیں ان کی بات کو نہیں مانتی ہیں، وہ اپنا طریقہ کار اپناتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ جناب تم جو مرضی سوچتے رہو، میں نے تو وہی کرنا جو میں کر رہی ہوں. مطلب میرے کر رہی ہوں سے مراد ہے جو ایز اے حکومت میں کر رہی ہوں. وہ کبھی بھی یہ تاثر نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے عوامی نفرت پھیلتی ہے، اس سے عوام کے اندر ڈسکانٹینٹ پھیلتا ہے اور اس کا ریئیکشن آتا ہے. اور جو ریئیکشن ہم نے 8 فروری کو دیکھا کہ یہ کہتے رہے کہ جناب اس کا تو کچھ نہیں ہوگا اور وہ ریئیکشن آ گیا. تو یہ جو ساری چیزیں یہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پر اینی وے جب آپ نے بند کمروں میں بیٹھ کے حکومتیں بنانی ہوں، جب آپ نے عہدے آپس میں بانٹنے ہوں، تو وہ پھر ہر جگہ پہ عہدے، یہ عہدہ اس کا، وہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، پروٹوکول خالی پڑا ہوا ہے، چلو یہ اس کو نامزد کر دیں، ان کو بھی پروٹوکول مل جائے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.